پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا، کیس کا تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ سے ایسے رویے کی توقعات نہیں تھیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ سائفر کو اپنے لیے استعمال کیا گیا، جس کا اثر پڑا۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کی، جس سے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچا۔ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ 77 صفحات پر مشتمل ہے، جو خصوصی عدالت کے جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے جاری کیا۔ تفصیلی فیصلے میں عدالت نے لکھا ہے کہ دونوں مجرمان نے خود ساختہ پریشانیاں بنائیں، دوران سماعت ہمدردیاں لینے کے لیے بے یار و مددگار بننے کی کوشش کی، فیئر ٹرائل کا حق چالا ملزم کے لیے نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ اعظم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا، جس نے پروسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط بنایا۔ سائفر کے ذریعے دیگر ممالک سے رابطے کے سسٹم کی سالمیت پر سمجھوتہ کیا گیا۔ سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا، جس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ کیس سائفر سے متعلق ہے، جو وزارت خارجہ کو واشنگٹن سے موصول ہوا۔ سائفر بہت حساس دستاویز ہے، جس سے امریکہ پاکستان کا ایک دوسرے پر بھروسہ بھی جڑا ہے۔ 25 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے، لیکن وکلا صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیے۔ 27 جنوری کو وکلا صفائی غیر حاضر تھے، سرکاری وکیل موجود تھا۔ عدالت کے فیصلے میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے مختلف وکلاء آئے، درخواستیں دے کر تاخیری حربے اپنائے گئے۔ دونوں کے وکلاء نے قانون کا مذاق بنایا۔ سابق وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی کا رویہ عدالت کے سامنے تھا۔ نقول فراہمی اور فرد جرم پر دونوں نے دستخط نہیں کیے، جس سے نامناسب رویہ ثابت ہوا۔ جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے فیصلے میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے 342 کے بیان دیے، لیکن دستخط نہ کیے۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ سے ایسے رویے اور تاخیری حربوں کی توقعات نہیں تھی۔ فیئر ٹرائل کیا، مجرمان کو جرح کا مکمل موقع دیا گیا، لیکن جان بوجھ کر جرح نہیں کی گئی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتا تو جیلیں نہ کاٹتا۔ شہباز شریف پاکستان انتخابات کے فائنل مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ 8 فروری کو عوام ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ حالات درست سمت میں ہوں تو شبانہ روز محنت کر کے چیلنجز پر قابو پا سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان انتخابات کے فائنل مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ 8 فروری کو عوام ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سیاسی، معاشی اور خارجی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ پورا نہ ہو سکا۔ پاکستانی قوم میں بے پناہ پوٹینشل ہے۔ حالات درست سمت میں ہوں تو شبانہ روز محنت کر کے چیلنجز پر قابو پا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے 2 سال بعد آزاد ہوا، لیکن آج وہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ 70 کی دہائی میں ہمارے اشاریے چین سے بہتر تھے۔ ایسا کیا ہوا کہ آج وہ قومیں ہم سے اتنی آگے نکل گئیں؟ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ذاتی مفادات اور اختلافات سے بالاتر ہو کر آگے بڑھنے میں ہی کامیابی ہے۔ 2018 میں آر ٹی ایس کو سوچے سمجھے پلان کے تحت بٹھایا گیا۔ آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود ہم جیت چکے تھے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ نواز شریف نے 40 سال کی سیاست میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ میرے پورے خاندان نے صبر کے ساتھ تمام مشکلات برداشت کیں۔ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو آج ہم بدترین مشکلات کا شکار ہوتے۔ گزشتہ حکومت نے ملکی مفادات کے برعکس آئی ایم ایف کا معاہدہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ کراچی میں گرین لائن منصوبہ نواز شریف کا تحفہ ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ پی ڈی ایم میں جانے سے ہماری مقبولیت کم نہیں ہوئی۔ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ہماری کوششوں کی وجہ سے مقبولیت کم ہوئی۔ ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں آج نون لیگ کی مقبولیت پھر بڑھ رہی ہے۔ عوام کو یقین ہے کہ نواز شریف قوم کی تقدیر بدلیں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے ہلکی بارش سے موسم دل فریب ہو گیا۔ پختونخوا میں موسلادھار بارش کا امکان، نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے تمام ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے ہلکی بارش کے بعد سردی کی شدت میں معمولی اضافہ ہونے کے ساتھ ہی موسم دل فریب بھی ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں آج ہلکی بارش اور بوندا باندی متوقع ہے۔ بارشوں کا سلسلہ 4 فروری تک جاری رہے گا۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں آئی آئی چندی گڑھ روڈ، شارع فیصل، صدر، اولڈ سٹی ایریا، ایم اے جناح روڈ، ملیر، کلفٹن، کورنگی، لانڈی اور سرجانی میں بادل برسے۔
علاوہ ازیں گلستان جوہر، گلشن اقبال، طارق روڈ، بلوچ کالونی سمیت دیگر علاقوں میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ دوسری جانب آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت بھی بڑھ گئی۔ اکثر علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ صوبہ پختونخوا کے کئی علاقوں میں جمعے اور ہفتے کو موسلادھار بارش کے امکان کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ علاوہ ازیں بالا علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری کا امکان اور لینڈ سلائیڈنگ اور رابطہ سڑکیں بند ہونے کے خدشے کے پیش نظر سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم نے تمام ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور بالائی اضلاع میں شدید سردی کے ساتھ مطلع ابر آلود رہے گا۔ 2 اور 3 فروری کو موسلادھار بارشوں کے باعث مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ پیش گوئی میں بتایا گیا ہے کہ چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، مالاکنڈ، ایبٹ آباد، بالا کوٹ، ڈی آئی خان، بنوں، کرم، وزیرستان، ٹانگ، خیبر، باجوڑ اور مانسہرہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش بالا کوٹ 19، کاکول 16، چراٹ 12، دیر، بالائی اور زیری 10 اور 4، پٹن 8، مالم جبہ کالام 4، میکھانی 3، سید الشریف، دروش، چترال میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، مری 4، کالام استور 3، مالم جبہ 2 اور چترال میں 1 انچ برف باری ریکارڈ ہوئی۔ لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ چین کے انٹرنیٹ ٹریفک کو پاکستان سے روٹ کرنے کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ وزیر آئی ٹی نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کو خطے کے ممالک کے لیے ڈیجیٹل کوریڈور بنانے کے اہم سنگ میل عبور کر لیے۔ چین سے معاہدہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے اپنے انٹرنیٹ ٹریفک کو روٹ کرنا شروع کرے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر آئی ٹی نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کو خطے کے ممالک کے لیے ڈیجیٹل کوریڈور بنانے کے اہم سنگ میل عبور کر لیے۔ چین سے معاہدہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے اپنے انٹرنیٹ ٹریفک کو روٹ کرنا شروع کرے۔ انہوں نے بتایا کہ پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبے میں اس کوریڈور کا اضافہ صارفین کے لیے ڈیجیٹل تحفہ ہے۔ منصوبے کا مقصد پاکستان کو ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کا ایک علاقائی مرکز بنانا ہے۔ پاکستان کو انٹرنیٹ ٹرانزٹ ٹریفک کی مد میں 200 سے 400 ملین ڈالرز سالانہ کی آمدنی ہوگی۔ ڈاکٹر عمر سیف کا کہنا تھا کہ پی ٹی سی ایل بزنس سولوشن کے کیریئر نیوٹرل انٹرنیٹ ایکسچینج کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ مرکز یوٹیوب، نیٹ فلکس، ٹک ٹاک کو مقامی ہوسٹنگ کے مواقع پیدا کرے گا۔ پاکستان سے یہ مواد بآسانی اور بہت کم وقت میں دیگر عالمی مارکیٹوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ٹرانزٹ ٹریفک کے اس عمل سے ملک خطے میں ڈیجیٹل رابطے کے مرکز کے طور پر ابھرے گا۔ ڈاکٹر عمر سیف نے مزید کہا کہ پاکستان انٹرنیٹ ایکسچینج بہترین انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرے گا اور قومی نیٹ ورکس کو عالمی معیار کی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی خدمات کے قابل بنائے گا۔ ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ بین الاقوامی انٹرنیٹ تو کلاؤڈ سروسز پاکستان میں کاروبار کی طرف راغب ہوں گی۔ اس عمل سے ایک متحرک مقامی ڈیجیٹل ایکو سسٹم کے فروغ میں مدد ملے گی۔ اس طرح پاکستانی بین الاقوامی معلومات، مواد و خدمات تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔